مکہ اور مدینہ کی کہانی ایک ایسا سفر ہے جو دلوں کو چھو جاتا ہے۔ یہ صرف دو شہروں کی تاریخ نہیں بلکہ انسانیت کے روحانی سفر کا آغاز ہے۔ آج میں آپ کو لے چلوں گا ان مقدس سرزمینوں کی گہرائیوں میں، جہاں ہر پتھر، ہر ریت کا ذرہ ایک کہانی کہتا ہے۔ صحرائے عرب کے وسط میں جہاں سورج کی تپش اور ریت کے طوفان حکمرانی کرتے تھے، وہاں ایک وادی تھی جسے بطحا کہا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو چھوڑا تھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس ویران صحرا میں ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کیسے محسوس کرتی ہوگی؟ پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، لیکن امید باقی تھی۔ ہاجرہ نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی، پانی کی تلاش میں، اور پھر اللہ کا کرشمہ ہوا، زمزم کا چشمہ پھوٹا جو آج تک جاری ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں بعد میں کعبہ تعمیر ہوا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے یہ مقدس گھر بنایا۔ ہر پتھر جو وہ رکھتے تھے اس میں محبت اور عقیدت تھی۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ انسان اور خالق کے درمیان رشتے کا مرکز تھا۔ صدیوں گزرتے گئے، قبائل آتے گئے، لیکن یہ مقام اپنی عظمت برقرار رکھتا رہا۔ پھر آیا وہ دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ مکہ کی گلیوں میں ایک نور پیدا ہوا جو پوری دنیا کو روشن کر دینے والا تھا۔ یہاں کے پہاڑ، یہاں کی ہوا، سب کچھ اس عظیم شخصیت کی موجودگی سے مبارک ہو گیا۔ غار ہرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ صرف ایک پیغام نہیں تھا، یہ انسانیت کے لیے ہدایت کا آغاز تھا۔ لیکن صفت مکہ کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب حالات مشکل ہو گئے، جب مخالفت بڑھ گئی تو ہجرت کا فیصلہ ہوا۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں تھا، یہ ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھنا تھا۔ مدینہ منورہ جو پہلے یثرب کہلاتا تھا، وہ جگہ بنی جہاں اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی۔ مدینہ کی فضا ہی کچھ اور تھی۔ یہاں کھجور کے درخت تھے، یہاں پانی کی فراوانی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہاں محبت کرنے والے دل تھے۔ انصار نے مہاجرین کو اس طرح اپنایا جیسے وہ ان کے اپنے بھائی ہوں۔ یہ محبت کی ایک ایسی مثال تھی جو تاریخ میں شاید ہی کہیں اور ملے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی جو صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی بلکہ پوری اسلامی ریاست کا مرکز تھا۔ یہاں فیصلے ہوتے تھے، یہاں تعلیم دی جاتی تھی، یہاں مسائل حل ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک اسی مسجد کے ساتھ تھا جہاں آج لاکھوں لوگ سلام پیش کرنے آتے ہیں۔ مدینہ میں وہ دن بھی آئے جب مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے ہوئے، جب یہودی اور مسلمان ایک ساتھ رہنے کے اصول بنے۔ یہ دنیا کا پہلا تکثیری معاشرہ تھا جہاں مختلف مذاہب کے لوگ امن سے رہ سکتے تھے۔ یہ صرف ایک سیاسی معاہدہ نہیں تھا، یہ انسانی رواداری کا منشور تھا۔ پھر وہ دن آیا جب فتح مکہ ہوئی۔ یہ کوئی عام فتح نہیں تھی، یہ محبت اور معافی کی فتح تھی۔ جن لوگوں نے برسوں تک مخالفت کی تھی انہیں معاف کر دیا گیا، کعبہ سے بت ہٹائے گئے، اور یہ دوبارہ اللہ کا گھر بن گیا جیسا کہ حضرت ابراہیم کے وقت تھا۔ آج جب ہم مکہ اور مدینہ کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف تاریخی شہر نہیں ہے، یہ زندہ مراکز ہیں جہاں ہر سال کروڑوں لوگ آتے ہیں۔ حج کے موقع پر جب لاکھوں لوگ ایک ساتھ طواف کرتے ہیں تو یہ منظر دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مختلف ملکوں سے، مختلف رنگوں کے، مختلف زبانوں کے لوگ، لیکن سب کا مقصد ایک۔ مدینہ منورہ میں جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو۔ یہاں کی ہر اینٹ، ہر ستون کہانیاں کہتا ہے۔ روضہ مبارک کے پاس کھڑے ہو کر لگتا ہے جیسے آپ تاریخ کے سب سے اہم لمحات کا حصہ بن گئے ہوں۔ یہ دونوں شہر آج بھی اسی طرح زندہ ہیں جیسے 1400 سال پہلے تھے۔ یہاں کی ہوا میں آج بھی وہی برکت ہے، یہاں کی مٹی میں آج بھی وہی تقدیس ہے۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ صرف سیاح نہیں ہوتے، وہ زائر ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں جو اپنے دل کی گہرائیوں سے یہاں کھنچے چلے آتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت کتنی عظیم ہوتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ محبت اور اتحاد سے کیسے ایک چھوٹا سے گروہ پوری دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ حق کی آواز کبھی دبائی نہیں جا سکتی، چاہے مخالفت کتنی ہی شدید ہو۔ آج جب ہم اپنی زندگی کے مسائل سے گھرے ہوتے ہیں تو مکہ اور مدینہ کی یہ کہانی ہمیں امید دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ مشکلات عارضی ہوتی ہیں
لیکن صبر اور ایمان کے ساتھ ہر مشکل کا حل نکل آتا ہے۔ یہ دونوں مقدس شہر آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ یہ صرف جغرافیائی مقامات نہیں، یہ سروری منازل ہیں جو ہر مومن کے دل میں بستے ہیں۔